الرحمن الرحیم۔ حروف شرط ان لو اور اما ہیں، ان کے لیے صدر کلام ہے، بس ان استقبال کے لیے ہے اگرچہ داخل ہو ماضی پر، اور لو اس کا عکس ہے۔ حروف شرط ان لو اور اما ہیں، یہ شروع کلام میں آتے ہیں، ان استقبال کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو اس کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے ان ضربتا ضربتو، ان اکرمتا اکرمتو، اگر تم اکرام کرو گے تو میں تمہارا اکرام کروں گا۔ اور لو ماضی کے لیے آتا ہے، مستقبل پر بھی داخل ہو تو اس کو بھی ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے لو تکرم اکرم، اگر تو میرا اکرام کرتا تو میں تمہارا اکرام کرتا۔ وتلزمانی، اور یہ دونوں لازم ہیں فعل کو لفظی طور پر یا تقدیری طور پر۔ ان اور لو یہ فعل کو لازم ہوتے ہیں، خواہ وہ فعل لفظی ہو یا تقدیری ہو۔ لفظی ہو جیسے ان تکرمنی اکرم کا، اور تقدیری ہو جیسے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، استجارہ کا اصل میں ہے وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، تو استجارہ کا فعل یہاں پر مقدر ہے، محذوف ہے۔ وَمِن ثم، اور اسی وجہ سے کہا گیا لو انکا، کہا جاتا ہے لو انکا فتح کے ساتھ اس لیے کہ وہ فاعل ہے، اور انطلق تو فعل کے صیغہ کے ساتھ منطلقن کی جگہ پر تاکہ وہ ہو جائے عوض کی طرح۔ ماقبل پر تفریع، چونکہ لو اور انا یہ فعل کو لازم ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یوں کہتے ہیں لو انکا منطلقن انطلقت، تو انکا بالفتح تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ فاعل ہوتا ہے فعل محذوف ثبت کا، اور فاعل مفرد ہے اور مواضع مفرد میں لو ہوتا ہے، مواضع مفرد میں انا ہوتا ہے، اسی وجہ سے لو انکا پڑھتے ہیں۔ باقی انطلق تو اس لیے پڑھتے ہیں فعل کا صیغہ لاتے ہیں، منطلقن نہیں پڑھتے تاکہ یہ فعل محذوف کے عوض کی طرح سے بن جائے۔ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا، پس اگر وہ خبر جامد ہو تو جائز ہے، لِتَعَذُّرِهِ، بوجہ اس کے متعذر ہونے کے۔ اگر خبر اس میں جامد ہو، لو کی خبر اس میں جامد ہو، تو پھر اسم کا خبر ہونا بھی جائز ہے، فعل ضروری نہیں، اسم کا خبر ہونا بھی جائز ہے، کیونکہ جامد سے مشتق کو مشتق نکالنا یہ متعذر ہوتا ہے کہ کسی فعل کو ہم اس کی جگہ پر رکھ دیں، جیسے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اس میں اقلام خبر ہے، جامد ہے، تو اسی وجہ سے اس کا اسم ہونا بھی اب جائز ہو گیا، کیونکہ اب اس سے کوئی مشتق نہیں کر سکتے کہ ہم اس کی جگہ پر پھر فعل کو یہاں پر ذکر کر دیں۔ وَإِذَا تَقَدَّمَ، اور جب مقدم ہو جائے قسم شروع کلام میں شرط پر، تو لازم ہے اس کو ماضی لفظی یا معنوی طور پر پس مطابق ہو جائے، اور ہوگا جواب قسم کا لفظی طور پر، جیسے واللہ، اللہ کی قسم اگر تم میرے پاس آؤ، یا او لم تأتنی، واللہ ان لم تأتنی، اگر تم میرے پاس نہیں آئے، لأکرمتک، میں تمہارا اکرام کروں گا۔ وَإِن توسط، اور اگر درمیان میں آ جائے شرط یا غیر شرط کی تقدیم کی وجہ سے، تو جائز ہے یہ کہ اس کا اعتبار کیا جائے اور اس کو لغو قرار دیا جائے، جیسے ذرا قول میں اللہ کی قسم اگر تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارے پاس آؤں گا، اور اگر تم میرے پاس آئے، اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے پاس آؤں گا۔ جب قسم شروع کلام میں ہو اور وہ شرط پر مقدم ہو تو شرط کو ماضی لازم ہے، خواہ وہ ماضی لفظی ہو یا وہ ماضی معنوی ہو۔ ماضی لفظی ہو جیسے واللہ ان اتیتنی لاکرمتک، اس میں اتیتنی ماضی لفظی ہے، اور ماضی معنوی ہو واللہ ان لم تأتنی لاکرمتک، اس میں لم تأتنی ماضی معنوی ہے۔ باقی اس کی وجہ یہ ہے تاکہ شرط جواب قسم کے مطابق ہو جائے، جواب قسم ہوتا ہے، جواب شرط نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے جو شرط ہے وہ بھی اب عمل نہیں کرے گی، یعنی کہ اپنے مدخول کو جزم نہیں دے سکے گی۔ وَإِن توسط، اور اگر شرط یا غیر شرط کی تقدیم کی وجہ سے قسم مقدم ہو جائے، قسم درمیان میں آ جائے، تو پھر دو صورتیں جائز ہیں۔ نمبر ایک، قسم کا اعتبار کرنا یعنی جواب کو جواب قسم بنانا۔ نمبر دو، قسم کو لغو قرار دینا یعنی جواب کو جواب شرط بنانا، جزا بنانا۔ قسم کا اعتبار ہو، اس کی مثال ہے ان اتیتنی واللہ لآتینک، اس میں لآتینک جواب قسم ہے، اسی وجہ سے اس پر لام ہے۔ اور قسم لغو ہو جیسے انا واللہ ان تأتنی آتک، اس میں آتک جواب شرط ہے یعنی جزا ہے، اسی وجہ سے اس پر جزم ہے۔ وتقدیر القسم، قسم کی تقدیر لفظ کی طرح ہے، جیسے لئن اخرجوا لا یخرجون، اگر وہ نکالے گئے تو وہ نہیں نکلیں گے، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے بے شک وہ البتہ مشرکین ہیں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔
تو قسم مقدر ہو یہ ایسے ہوتا ہے جیسا کہ قسم ملفوظ ہو، یعنی کہ جواب کو جواب قسم بنائیں گے، جواب جزا جواب شرط نہیں بنائیں گے۔ تو اس کی پہلی مثال ہے لئن اخرجوا لا یخرجون، اصل میں ہے واللہ لئن اخرجوا لا یخرجون۔ تو اب یہاں پر قسم مقدر ہے، لا یخرجون یہ جواب قسم ہے، جزا نہیں ہے، ورنہ اس سے نون اعرابی ساکت ہو جاتا۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اس میں انکم لمشرکون اس میں بھی قسم مقدر ہے، یعنی واللہ ان اطعتموہم۔ تو انکم لمشرکون یہ جواب قسم ہے، جزا نہیں ہے۔ اگر جزا ہوتی تو اس پر فا ہوتی، کیونکہ جزا جب جملہ اسمیہ ہو تو اس پر فا کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وَأَمَّا اور اما تفصیل کے لیے ہے اور التزام کیا گیا اس کے فعل کے حذف کا، اور عوض میں لایا جائے گا اس کے اور اس کے فا کے درمیان ایسے جز کو جو ہو فا کے ماتحت میں مطلقاً، اور بعض نے کہا وہ معمول ہوتا ہے معذوف کا مطلقاً، جیسے اما یوم الجمعۃ فزید منطلق، اور بعض نے کہا اگر ہو وہ تقدیم، اگر ہو وہ جائز التقدیم پس قسم اول میں سے ہے، ورنہ پس قسم ثانی میں سے ہے۔ اما یہ اجمال کی تفصیل کے لیے آتا ہے، جیسے جاء اخوتک اما عمرا فاکرمتہ واما زیدا فاہنتہ اما عمرو فاکرمتہ واما زید فاہنتہ واما بکر فضربتہ۔ اس طرح کی کوئی مثال دے سکتے ہیں۔ جاء اخوتک تمہارے بھائی آئے، اما زید فاکرمتہ بہرحال زید تو میں نے اس کا اکرام کیا، واما عمرو فاہنتہ بہرحال عمر تو اس کی میں نے اہانت کی، واما بکر فضربتہ بہرحال بکر تو اس کو میں نے مارا، یا اس طرح کا کوئی لفظ کوئی فعل نکال سکتے ہیں۔ لیکن اما کے بعد فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اور جس کو حذف کرتے ہیں اس کے عوض کے طور پر اما اور فا کے درمیان ایسا کلمہ لے آتے ہیں جو فا کے ماتحت کا جز ہوتا ہے مطلقاً۔ مطلقاً کا مطلب ہے خواہ تقدیم سے فا کے علاوہ کوئی اور چیز مانے ہو یا نہ ہو۔ مثلاً اما یوم الجمعۃ فزید منطلق اصل میں ہے مہما یکم من شیء فزید منطلق، تو یکم من شیء کو حذف کر دیا، اس کے بعد اما کو مہما کے قائم مقام کر دیا۔ اما یوم الجمعۃ فزید منطلق اصل میں ہے مہما یکم من شیء فزید منطلق یوم الجمعۃ، یکم من شیء کو حذف کر دیا اور اما کو مہما کے قائم مقام کر دیا، اور یوم الجمعہ کو اما اور فزید فا کے درمیان میں لے آئے تو اما یوم الجمعۃ فزید منطلق۔ یہاں پر دو مذہب اور بھی ہیں، ایک یہ ہے کہ جس کو حذف کرتے ہیں وہ فعل مشروط، فعل شرط، فعل معذوف کا معمول ہوتا ہے مطلقاً، خواہ تقدیم سے فا کے علاوہ کوئی اور چیز مانے ہو یا نہ ہو۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ دیکھیں گے اس کو مقدم کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اگر وہ جائز التقدیم ہے تو قسم اول ہوگا، یعنی کہ وہ فا کے ماتحت کا جز ہوگا، اور اگر وہ جائز التقدیم نہیں ہے، اس کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، تو وہ قسم ثانی میں سے ہوگا، یعنی کہ وہ فعل محذوف کا معمول ہوگا۔ حرف الردع، حرف ردع جھڑکنے کا حرف کلا ہے، اور کبھی اور تحقیق آیا حقاً کے معنی میں۔ حرف ردع کلا ہے، یہ زجر کے لیے آتا ہے، جیسے کوئی کہے یضربک زید تو آپ کہیں کلا، یعنی ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ مجھے نہیں مارے گا۔ اور کبھی حقاً کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے حقاً، جیسے کلا سوف تعلمون، یعنی حقاً سوف تعلمون، حقیقت یہ ہے، حق یہ ہے کہ تم ان قریب جان لو گے۔ تائے تانیث ساکنہ لاحق ہوتی ہے ماضی کو لتانیث المسند الیہ، مسند الیہ کے مؤنث ہونے کی وجہ سے، پس اگر ظاہر غیر حقیقی ہو تو تم کو اختیار دیا گیا ہے، اور بہرحال تثنیہ اور دو جمع کی علامت کو لاحق کرنا پس ضعیف ہے۔ تائے تانیث ساکنہ یہ ماضی کو لاحق ہوتی ہے تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ مسند الیہ مؤنث ہے، جیسے ضربت ہند، اب وہ جو مسند الیہ ہے اگر فاعل ظاہر غیر حقیقی ہو، وہ مؤنث اگر اس میں ظاہر غیر حقیقی ہو تو پھر فعل کو مذکر اور مؤنث لانے میں اختیار ہے، جیسے طلع الشمس اور طلعت الشمس دونوں طرح کہہ سکتے ہیں۔ علامت تثنیہ یعنی الف، علامت جمع مذکر یعنی واو، اور علامت جمع مؤنث یعنی نون کو اس میں ظاہر اگر ہو، فاعل اس میں ظاہر ہو تو ان کو لاحق کرنا ضعیف ہوتا ہے، چنانچہ اس طرح کہنا ضعیف ہے، قاما المرأتان، قاموا الرجال، اور قمنا النساء۔
التنوین، تنوین وہ نون ساکنہ ہے جو تابع ہوتی ہے آخر کی حرکت کے، نہ کہ فعل کی تاکید کے لیے، اور وہ تمکن، تنکیر، عوض اور مقابلہ کے لیے ہوتی ہے اور ترنم کے لیے ہوتی ہے۔ تنوین وہ نون ساکن ہوتا ہے جو کلمہ کے آخر کی حرکت کے تابع ہوتا ہے اور وہ فعل کی تاکید کے لیے نہیں ہوتا۔ اس کی 5 قسمیں ہیں: تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض، تنوین مقابلہ اور تنوین ترنم۔ تنوین تمکن وہ تنوین ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ اسم مقتضائے اسمیت میں راسخ ہے، یعنی کہ نکرہ ہے، جیسے رجل، اور مقتضائے اسمیت میں راسخ ہے یعنی کہ منصرف ہے، جیسے رجل اور زید۔ اور تنوین تنکیر وہ تنوین ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ اسم نکرہ ہے، جیسے سہن، یعنی اس کو سکوت ما فی وقت ما، تم خاموش رہو، کچھ خاموش رہنا۔ تنوین عوض وہ ہے جو کسی کے عوض میں ہو، جیسے یوم اذن حین اذن، اصل میں ہے یوم اذ کان کذا حین اذ کان کذا۔ اور تنوین مقابلہ وہ ہے جو جمع مؤنث سالم کے آخر میں ہوتی ہے، جیسے مسلمات۔ تنوین ترنم وہ تنوین ہے جو مصرعوں اور شعروں کے آخر میں لاحق ہوتی ہے، جیسے اقل اللوم عاذرا والعتابا وقولی ان اصبت لقد اصابا، کم کر ملامت کو اے ملامت کرنے والی، اگر، اور عتاب کو، وقولی اور کہہ، ان اصبت اگر میں درستگی کو پہنچا، لقد اصابا کے البتہ تحقیق وہ درستگی کو پہنچا۔ یہاں پر عتابا اور اصابا میں جو تنوین ہے تنوین ترنم ہے۔ ویحذف اگر علم کی صفت ابن ہو اور وہ مضاف ہو دوسرے علم کی طرف تو پہلے علم سے تنوین کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے جاءنی زید بن عمرو۔ نون التاکید، نون تاکید خفیفہ ساکن ہوتا ہے اور مشدد مفتوح ہوتا ہے غیر الف کے ساتھ۔ یہ مختص ہے فعل مستقبل کے ساتھ، امر نہیں، استفہام، تمنی، عرض اور قسم میں، اور قلیل ہے نفی میں، اور لازم ہوتا ہے قسم کے مثبت میں، قسم کے مثبت جواب میں، اور کثیر ہے اما تفعلن میں کی مثل میں۔ نون تاکید کی 2 قسمیں: نون تاکید خفیفہ، نون تاکید ثقیلہ۔ نون تاکید خفیفہ ساکن ہوتا ہے، نون تاکید ثقیلہ مشدد ہوتا ہے۔ باقی اس نون تاکید ثقیلہ پر حرکت کون سی ہوتی ہے تو دیکھیں گے اس سے پہلے الف ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس سے پہلے الف نہیں تو نون تاکید ثقیلہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے اضربن، اور اگر اس سے پہلے الف ہے تو پھر نون تاکید ثقیلہ مکسور ہوتا ہے، جیسے اضربان اور اضربنان۔ اور یہ نون تاکید ثقیلہ جو ہے وہ فعل مستقبل کے ساتھ خاص ہے، اور یہ امر نہیں، استفہام، تمنی، عرض اور قسم میں آتا ہے، جیسے اضربن، لا تضربن، هل تضربن، لیتک تضربن، اور الا تنزلن بنا فتصیب خیرا۔ اور قسم کی مثال ہے واللہ لاضربن۔ اور نفی میں نون تاکید ثقیلہ قلیل ہے۔ ولزمت، اور اگر قسم کا جواب مثبت ہو تو اس میں نون تاکید ثقیلہ لازم ہوتا ہے، جیسے واللہ لاضربن۔ اگر ان شرطیہ کے ساتھ ما زائدہ ہو جائے تو اس میں نون تاکید ثقیلہ کثیر ہوتا ہے، جیسے اما تفعلن۔ وما قبلها، اور اس کا ما قبل جمع مذکر کی ضمیر کے غیر جمع مذکر کی ضمیر کے ساتھ مضموم ہوتا ہے، اور واحد مؤنث حاضر کی ضمیر کے ساتھ مکسور ہوتا ہے، اور اس کے ما سوا میں مفتوح ہوتا ہے۔ اور تم کہو گے تثنیہ اور جمع مؤنث میں اضربان اور اضربنان۔ نون تاکید کا جو ما قبل ہے اس پر کیا حرکت ہوگی دیکھیں گے۔ وہ جمع مذکر کی ضمیر کے ساتھ ہے تو پھر اس کو اس کے ما قبل پر ضمہ ہوگا، جیسے اضربن۔ اور اگر واحد مؤنث حاضر کی ضمیر کے ساتھ ہے تو اس کے ما قبل پر کسرہ ہوگا، جیسے اضربن۔ اور اس کے ما سوا جو صیغے ہیں ان میں نون تاکید کا ما قبل مفتوح ہوگا، جیسے اضربن۔ باقی تثنیہ اور جمع مؤنث میں نون تاکید سے پہلے الف ہوتا ہے، جیسے اضربان اور اضربنان۔ ولا تدخلهما الخفیفۃ، اور ان پر داخل نہیں ہوتا نون خفیفہ بخلاف یونس نحوی کے۔ تثنیہ اور جمع مؤنث میں نون خفیفہ نہیں آتا، لیکن یونس نحوی کہتے ہیں کہ تثنیہ اور جمع مؤنث پر نون خفیفہ آ جاتا ہے۔ وہما فی غیرہما، اور وہ دونوں ان دونوں کے غیر میں ضمیر بارز کے ساتھ منفصل کلمہ منفصلہ کی طرح ہیں، بس اگر نہ ہو تو وہ کلمہ متصلہ کی طرح ہیں۔ معطل کے اندر نون تاکید خفیفہ و ثقیلہ تثنیہ اور جمع مؤنث کے غیر میں
تفصیل ان کی یہ ہے کہ وہ ضمیر بارز کے ساتھ ہوں گے یعنی جمع مذکر حاضر، یا ضمیر مستتر کے ساتھ ہوں گے یعنی واحد مذکر حاضر۔ تو اگر وہ ضمیر بارز کے ساتھ ہوں یعنی جمع مذکر حاضر کے ساتھ ہوں تو پھر وہ نون تاکید، نون خفیفہ و ثقیلہ یہ کلمہ منفصلہ کی طرح ہیں، یعنی کہ جس طرح اگر ان کو دوسرے کلمہ کے ساتھ ملایا جائے تو اگر وہاں پہ حرف علت گر جاتا ہے تو نون تاکید کے لاحق ہونے سے بھی وہ حرف علت حذف ہوگا۔ جیسے اس کی مثال ہے اغزو الرجل، اصل میں ہے اغزو الرجل، تو یہاں پر جب دوسرا کلمہ الرجل ملایا تو اس کی جو واو ہے وہ حذف ہو گئی، تو نون تاکید کے ملانے سے بھی یہ واو حذف ہوگی اور کہیں گے اغزن۔ اور اگر دوسرے کلمہ کے ملانے سے وہ حرف علت گرتا نہیں ہے، باقی رہتا ہے، تو نون تاکید کے آنے کی وجہ سے بھی وہ باقی رہے گا۔ جیسے اخشو الرجل، اس میں واو کو گرایا نہیں ہے بلکہ اس پر ضمہ آ گیا، تو نون تاکید کی وجہ سے بھی اس واو کو نہیں گرائیں گے اور اس طرح پڑھیں گے اخشون۔ اور اگر وہ ضمیر مستتر کے ساتھ ہیں یعنی کہ واحد مذکر حاضر کے ساتھ ہے تو پھر وہ کلمہ متصلہ کی طرح ہے۔ کلمہ متصلہ سے مراد ہے الف تثنیہ، یعنی جس طرح الف تثنیہ سے پہلے حرف علت گرتا نہیں ہے، یہاں بھی نون تاکید کی وجہ سے وہ حرف علت نہیں گرے گا۔ جیسے اغزوا پڑھتے ہیں، اغزوا، اب الف تثنیہ اس کے ساتھ ہے تو واو کو حذف نہیں کرتے بلکہ سلامت رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اغزوا۔ اسی طرح نون تاکید اگر مل جائے اس کے ساتھ واحد مذکر حاضر کے ساتھ تو وہ بھی سلامت رہے گا اور اس طرح پڑھیں گے اغزون۔ ایسے کہا جائے گا حل ترین، ترون، ترین، اغزون، اغزن اور اغزن۔ ماقبل پر تفریح ہے کہ چونکہ یہ دونوں نون تاکید ضمیر بارز کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ کلمہ منفصلہ، اور ضمیر مستتر کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ کلمہ متصلہ، تو اسی وجہ سے یوں کہا جائے گا حل ترین، یا کو ظاہر کریں گے، ترون، واو کو بھی یہاں پہ ظاہر رکھیں گے، ترین اور یا کو بھی یہاں پہ ظاہر رکھیں گے، اور اغزون پڑھیں گے، واو کو یہاں پہ سلامت رکھیں گے، اور اغزن پڑھیں گے، یہاں پر واو کو حذف کر دیں گے، اغزن پڑھیں گے اسی طرح، اس لیے کہ یہاں پر بھی یا کو ہم حذف کر دیں گے۔ والمخففۃ، اور نون خفیفہ حذف کیا جاتا ہے ساکن کی وجہ سے اور وقف میں پس لوٹا دیا جاتا ہے وہ حرف جس کو حذف کیا گیا تھا۔ نون خفیفہ اس کے بعد اگر کوئی ساکن آ جائے تو اس نون خفیفہ کو حذف کر دیں گے، جیسے لا تہینن الفقیرہ، اس میں لا تہینن میں نون خفیفہ ہے، آگے لام ساکن ہے، تو اس نون خفیفہ کو ہم حذف کر دیں گے اور پڑھیں گے لا تہین الفقیرہ۔ اور اسی طرح اگر وقف ہو جائے تو اس میں بھی نون خفیفہ کو حذف کر دیں گے اور جس حرف کو حذف کیا گیا تھا اس کو ہم واپس لے آئیں گے۔ جیسے اغزن ہے، اگر ہم اغزن پر وقف کرتے ہیں تو نون کو گرا دیں گے اور واو کو جو ہم نے حذف کیا تھا واپس لے آئیں گے اور اس طرح پڑھیں گے اغزو۔ والمفتوح ما قبلہا، اور وہ جو مفتوح ہے اس سے پہلے تقلب الفاً، اس کو تبدیل کر دیا جائے گا الف کے ساتھ فقط۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نون خفیفہ سے پہلے مفتوح ہے اور نون خفیفہ آ گئی تھی پھر نون خفیفہ کو حذف کر دیا تو اس سے پہلے والے جو حرف ہے اس کو ہم الف کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ جیسے اضربن ہے، اب نون خفیفہ کو حذف کر دیں تو ہم اس طرح پڑھیں گے اضربا۔ والمفتوح ما قبلہا، نون خفیفہ سے پہلے اگر مفتوح ہے اور نون خفیفہ کو کسی وجہ سے گرا دیا جائے تو پھر اس نون خفیفہ کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ اس کی مثال جیسے اضربن ہے، اب اگر نون خفیفہ کو ہم حذف کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اس کو، اور اس کا ماقبل مفتوح بھی ہے تو اس نون خفیفہ کو الف کے ساتھ تبدیل کر کے اس طرح پڑھیں گے اضربا۔